بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 24 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج 3-4 چیزیں جناب، ایک تو ہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اس دفعہ جو اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے ورچوئل، یعنی کہ ویڈیوز کے ذریعے۔ تمام سربراہان مملکت، ہیڈ آف دی اسٹیٹس، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اور جتنے بھی سینئر، وہ نمائندگی کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے اور اپنی اپنی پارٹیسپیشن ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے۔ تقاریر جتنی بھی ہوں گی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گی، کیونکہ کورونا کی وجہ سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس فزیکلی نہیں ہوگا، فزیکل پریزنس وہاں پہ نہیں ہوگی رہنماؤں کی۔ تو اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اجلاس میں جناب اب تک تقریر سامنے آئی ہے جناب ترکی کے صدر طیب اردوان کی، اور طیب اردوان جناب انہوں نے حق ادا کر دیا ایک بار پھر، اور وہ حق یہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھرپور طریقے سے اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، ریجن میں امن قائم نہیں ہوگا، اور مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ یعنی اقوام عالم پر ایک قرض ہے اور ان کو حل کرنا چاہیے۔ کشمیریوں کا حق خود ارادیت ان کو ملنا چاہیے، اور اگر کشمیریوں کا حق خود ارادیت نہ ملا تو اس سے جو ادارے ہیں وہ بے توقیر ہو جائیں گے۔ نہ صرف جو عالمی ادارے ہیں یعنی کہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، سلامتی کونسل کا ادارہ ہے، وہ بے توقیر ہو جائے گا، بلکہ مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اور انڈیا پہ انہوں نے سخت تنقید کی، انڈیا کے جبر پہ، ظلم و ستم پہ، بربریت پہ سخت تنقید کی، اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کھل کر اٹھایا، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے جناب طیب اردوان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑے بڑے دوست ممالک جو ہیں وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال بھی جب 370 اور 35A ختم کیا گیا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ترکی، ملائیشیا اور پاکستان یہ ممالک تھے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی کشمیر کے بارے میں، اس کے علاوہ کسی ملک نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی جناب، اس سے انڈیا کو کافی تکلیف پہنچی ہے، لیکن انہوں نے انڈیا کی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں کی اور تمام مصلحتوں سے بالا تر ہو کر انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس ہے جو شروع ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا بتا دوں کہ انہوں نے کل تقریر کرنی ہے 25 ستمبر کو۔ تو اس کے بعد جناب پھر ایک اور طیب اردوان نے دوسری بات کی، وہ ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ فلسطین کا معاملہ، اور انہوں نے اگین وہی کہا کہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل نہ ہوا تو عالمی اداروں کی ساکھ کو نقصان ہوا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر اسرائیل کے کو جو تسلیم کروایا جا رہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ درست نہیں، اور جو ملک تسلیم کر رہے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو اس طریقے سے جناب طیب اردوان جو ہیں وہ اس وقت عرب ممالک کے بھی تنقید کی زد میں ہیں اور انڈیا کی تنقید کی زد میں ہیں۔ انڈین میڈیا بھی پاگل ہوا ہے، اور ادھر سے عرب میڈیا جو ہے وہ بھی طیب اردوان سے کافی خار کھائے ہوئے۔ تو یہ ایک لیڈر کی تو جی پہچان یہی ہے۔ ایک خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے کی طرف سے ایک اچھی خبر، سعودی عرب سے اچھی خبر یہ ہے کہ عمرہ سروس جو ہے جی وہ بحال کی جا رہی ہے، اور عمرہ کی عبادات اکتوبر کی 4 تاریخ سے مقامی سعودی عرب میں مقیم جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے تو 4 اکتوبر سے، اور جو بیرون ملک مقیم مسلم ہیں ان کے لیے عمرہ ویزا کا اجرا جو ہے وہ اس سال دسمبر سے شروع ہوگا، اور یہ بتدریج پابندی ختم ہوگی، اور اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طویل ٹائم کے بعد
عمرہ جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے، عمرے کی عبادات کا بحال ہونا ہے جناب۔ مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے کھل جائے گا، طواف ہوگا، عبادات ہوں گی، اور طواف کے ساتھ ساتھ سعی ہوگی، اور بہت ساری انبیاء کرام کی سنتیں جو ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی سنتوں سمیت بہت سارے انبیاء کی سنتیں زندہ ہو جائیں گی جو موقوف تھیں، ساکن تھیں کرونا کی وجہ سے۔ ایک خبر، دوسری خبر سعودی عرب کی طرف سے، وہ سعودی عرب نے جناب انڈیا کی ایئر لائنز پہ پابندی لگا دی مکمل طور پہ۔ پاکستان کی فضائی سروس بحال رہے گی سعودی عرب کے لیے، لیکن انڈیا کی فضائی سروس بند کر دی گئی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کرونا جو ہے اس وقت انڈیا ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پہ کرونا نے تباہی پھیلائی ہے، اور نوٹم جاری کر دیا ہے، پروازیں بند کر دی ہیں، بھارت سے نہ کوئی پرواز آ سکتی ہے اور نہ ہی سعودی عرب سے بھارت کوئی پرواز جا سکتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ریزن یہ بتائیے جناب کہ بھارت میں اب تک 56 لاکھ کرونا کیسز سامنے آ چکے ہیں، جو کہ امریکہ کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے، اور امریکہ کی معیشت کو بھی دھچکا لگا ہی لگا ہے۔ انڈیا کی معیشت بھی -30 تک چلی گئی ہے، منفی درجے تک چلی گئی ہے، اور یہ پچھلے 50 سالوں میں، نصف صدی میں سب سے زیادہ گری ہوئی معیشت ہے انڈیا کی، اور کرونا نے انڈیا کو برباد کر دیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کھیل بند، بزنس بند، ہوٹل انڈسٹری بند، بہت ساری چیزیں بند، اور اسی لیے سعودی عرب نے منفی ملکوں میں شامل کر دیا ہے انڈیا کو۔ اور سعودی عرب نے اس سے پہلے جن ملکوں پہ پابندی لگائی گئی ہے جناب، اس میں برازیل بھی ہے، ارجنٹائن بھی ہے، اور اب انڈیا بھی شامل ہے، لیکن پاکستان نہیں ہے۔ ایک ہو گئی بات جی۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو خاص طور پہ کرونا نے عالمی طور پر تقریباً 120 کھرب ڈالر کا نقصان کیا ہے عالمی معیشت میں۔ 120 کھرب ڈالر، ٹھیک ہے جی۔ 1 ٹریلین ڈالر جو ہے، 1 ٹریلین جو ہے وہ 1000 کو کہتے ہیں جی، 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، تو یہ 120 کھرب ڈالر ہے جو کہ نقصان ہوا ہے۔ اور ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے جناب 2020 کی، اس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے، اور جو 2021 میں انہوں نے کہا جی عالمی معیشت جو ہے وہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہوگی، اور یہ منفی درجے تک جائے گی، اور دنیا بھر کو یہ اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اور لیکن اس ساری سچویشن کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک اور چیز بھی، چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں لیکن آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب فلسطین جو ہے وہ عرب لیگ کی صدارت سے جی الگ ہو گیا ہے، اور اس نے احتجاج کیا فلسطین نے، جو طیب اردوان بات کر رہے تھے یہی بات پاکستان نے کی۔ امارات UAE یعنی کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل سے تعلقات بحال ہو گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا، اور فلسطین کے صدر نے یہ کہا ہے کہ جناب فلسطین کا سودا کیا گیا ہے، فلسطینیوں کے مفادات کا، فلسطینیوں کے خون کا سودا کیا گیا، اور فلسطین کی ریاست قائم کیے بغیر یک طرفہ طور پہ عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور فلسطینیوں کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب اب فلسطین کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ عرب لیگ کی صدارت کرے، اور عرب لیگ عرب کنٹریز کا جناب ایک فورم ہے، جیسے ہمارا سارک کنٹریز کا ہے، ساؤتھ ایشین کنٹریز کا ایک فورم ہے، اسی طرح عربوں نے اپنا ایک الگ بنایا ہوا تھا OIC کے ہوتے ہوئے بھی، جہاں پہ صرف عرب ممالک کے مفادات کا خیال رکھا جاتا تھا، تو اس پہ فلسطین نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور اختلافات مطلب ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ فلسطین کا یہ خیال تھا کہ اگر عرب کنٹریز چاہتے تو جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ حل کروا سکتے تھے،
اور حل کروانے کے بعد، فلسطینی ریاست قائم کروانے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا تو اس سے کم از کم ہمارے مسئلے حل ضرور ہو جاتے۔ تو یہ ہیں جناب چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جو کہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں